حضرت امیر معاویہ کی وفات پر جشن مناتے ہیں، اور ہم نے یہ ڈھونگ رچا ہے کہ ہم ان کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیں گے کہ ہم کنڈے اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے آنے کی، ان کی آمد کی، ان کی پیدائش کے دن کی ہم خوشی منا سکیں۔ لیکن دل کے اندر یہ بغض رکھا ہوا ہے، انہوں نے دل کے اندر یہ تکلیف، شیعوں نے دل کے اندر صحابی کی طرف سے بغض رکھا ہے، دل کے اندر ان کے اندر کمینہ پن ہے، جس بنیاد پر انہوں نے یہ ڈھونگ رچا ہے اور یہ غلطی کی ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ میں عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے، مسئلہ آج کا ہمارا یہ ہے کہ جو رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں، 22 رجب میں جو کنڈے بنتے ہیں، اس پر کتنا ثواب دیا جاتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، کیا ثواب واقعی ملتا بھی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ جو 22 رجب کے مہینے میں یعنی 22 تاریخ میں جو کنڈے بنائے جاتے ہیں وہ کس مقصد سے بنائے جاتے ہیں اور کیوں ہم بناتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، امت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں اور چوتھے نمبر کے جو خلیفہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، تو ان کے پڑ پوتے ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے پڑ پوتے ہوتے ہیں۔ تو ان کے متعلق یہ عوام میں مشہور ہے کہ شیعوں نے ایک ایسی چال چلی ہے، ایک ایسا پردہ ڈالا ہے کہ آج مسلمان غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہے اور اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہی معاملہ ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور کاتب وحی یعنی وحی کو لکھنے والے ہیں۔ کاتب وحی یعنی جو ہمراز ہوتا ہے، یعنی جو بالکل قریبی ہوتا ہے، اس کو ایسی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو وحی لکھا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو ان کی وفات کا دن تھا 22 رجب۔ 22 رجب میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ شیعہ حضرات ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کو لعن طعن کرنے کے لیے اور ان کو ان کی وفات پر جشن منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچا ہے کہ انہوں نے اس دن یہ کہہ دیا کہ 22 تاریخ میں 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو میں نے ابھی بتایا کہ حضرت اہل بیت میں سے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہوتے ہیں، کہ ان کی پیدائش کا دن ہے یہ۔ تو ایسا پردہ ڈالا ہے کہ ادھر تو حضرت امیر معاویہ کی وفات 22 رجب کو اور ادھر ان کی پیدائش کا دن جھوٹ موٹ ملا کر کے یہ بات عوام میں مشہور کر دی کہ ہم اس لیے کنڈے بناتے ہیں کہ ہم اس کا ثواب اور اس کی نیاز ان کو پہنچا رہے ہیں، ان کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور دیکھا دیکھی آج یہ مسلمان بھی کر رہا ہے، تو ثواب کہاں ملے گا بھائی؟ ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اگر یہ سارے ثواب کر بھی رہے ہیں، ایک بات تو یہ نیاز کرنے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ کوئی خاص ٹائم فکس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جی چاہے، جب جی دل کرے انسان کا کبھی بھی ثواب پہنچا سکتا ہے کسی بھی اپنے مرحوم کو، کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی اللہ والے کو۔ تو یہاں جو 22 تاریخ فکس کر دی، ایک تو بڑی خرابی یہ پائی گئی ہے، اور دوسری خرابی یہ پائی گئی ہے کہ 22 تاریخ میں ان کی تاریخ پیدائش کا دن ہے ہی نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا 22 رجب کو تاریخ پیدائش کا دن نہیں ہے۔ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ تو 8 رمضان المبارک ہے، رمضان کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، یا اس میں بھی اختلاف ہے، دوسرے مہینوں میں ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں، بہرحال لیکن اتنا تو طے ہے، اتنا یقین ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تاریخ پیدائش کا دن نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو یہ کنڈے بناتے ہیں، تو یہ تو ایصال ثواب کرنا ہوا، اور ایصال ثواب کے لیے کوئی ٹائم اور کوئی وقت متعین نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر ثواب کیا بلکہ ایک بدعت اس کو کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز دین سے ہٹی ہوئی ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہٹی ہوئی ہے، تو وہ بالکل گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو دین کے اندر نہیں ہو، یعنی ایجاد کر دی کسی نے اپنی طرف سے، تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہم ان کی وفات پر یعنی
حضرت امیر معاویہ کی وفات پر جشن مناتے ہیں اور ہم نے یہ ڈھونگ رچا ہے کہ ہم ان کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیں گے کہ ہم کنڈے اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے آنے کی، ان کی آمد کی، ان کی پیدائش کے دن کی ہم خوشی منا سکیں۔ لیکن دل کے اندر یہ بغض رکھا ہوا ہے، انہوں نے دل کے اندر یہ تکلیف، شیعوں نے دل کے اندر صحابی کی طرف سے بغض رکھا ہے، دل کے اندر ان کے اندر کمینہ پن ہے، جس بنیاد پر انہوں نے یہ ڈھونگ رچا ہے اور یہ غلطی کی ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بالکل بھی ثواب اس پر نہیں ملتا ہے۔ ثواب جب ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شریعت کے مطابق کوئی بھی ہم کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اپنے علماء سے اور اہل الرائے سے پوچھ کر کے ہم کام کریں گے تو یقیناً اس پر ہمیں ثواب دیا جائے گا، اور اگر ہم اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقہ اختیار کریں گے تو پھر ہمیں ثواب نہیں بلکہ عذاب ملنے کے اس میں زیادہ چانس رہتے ہیں، کیونکہ وہ دین سے ہٹا ہوا ہے طریقہ۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔